بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی وہ 1501 سے 1722 تک قائم رہنے والی صفوی سلطنت تھی۔ ناظرین، صفوی سلطنت کا آغاز کیسے ہوا اور صفوی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا شاہ اسماعیل کون تھا، اور شاہ اسماعیل نے کیسے شمشیر کے زور پر سنی مسلمانوں پر شیعہ مذہب نافذ کیا، اور آج کی اس ویڈیو میں 1514 میں شاہ اسماعیل اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کے درمیان لڑی جانے والی جنگ چلدران کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، شاہ اسماعیل کا پورا نام ابو المظفر اسماعیل بن شیخ حیدر تھا۔ آپ 17 جولائی 1487 کو اردبیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حیدر تھا۔ 1500 عیسوی میں موسم گرما میں شاہ اسماعیل صفوی نے 7000 افواج کے ساتھ دریائے کورا کو پار کیا اور اس کی فوج ریاست شروان شاہ کی طرف بڑھی، اور دوسری طرف شروان شاہ کے گورنر فرا یاسر بھی آیا، اور دونوں افواج گلستان کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ دونوں افواج میں شدید لڑائی ہوئی۔ شاہ اسماعیل صفوی کو فتح نصیب ہوئی اور اس کی فوج آگے بڑھی اور انہوں نے باکو کو بھی فتح کیا۔ ناظرین، جولائی 1501 میں اسماعیل صفوی ایران کے شاہ کے طور پر تخت نشین ہوئے اور تبریز کو اپنا دارالحکومت منتخب کیا۔ اس نے اپنے سابق سرپرست حسین بیگ کو اپنا نائب اور فوج کا کمانڈر منتخب کیا۔ ناظرین، ایران میں صفوی سلطنت کے قیام کے وقت 1510 تک اکثریت سنی مسلمانوں کی تھی۔ چونکہ صفوی حکمران شیعہ تھے تو انہوں نے اسے سلطنت کے سرکاری مذہب کے طور پر بھی قائم کیا، جو کہ ایران کی تاریخ کے اہم ترین موڑ میں سے ایک ہے۔ ناظرین، شاہ اسماعیل نے اس مذہب کو اپنی سلطنت میں شمشیر کے زور پر نافذ کرنے کا حکم جاری کیا، چونکہ اس سے پہلے یہاں پر اکثریت سنی مسلمانوں کی تھی، اور جو سنی اس شیعہ مذہب کو ماننے سے انکار کرتا تھا اسے پھانسی دے دی جاتی یا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور شیعہ علماء کو سنی علماء کی جگہ لینے کے لیے دوسرے علاقوں سے لایا جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی جس وقت تخت نشین ہوا تو اس کی عمر صرف 13 برس تھی۔ کم عمری کے باوجود اس نے حالات کا مقابلہ غیر معمولی ذہانت اور شجاعت سے کیا۔ ناظرین، 1503 تک شاہ اسماعیل نے جنوب میں شیراز اور یزید تک، مشرق میں اسرائیل تک اور مغرب میں بغداد اور موصل تک اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھا لیا۔ 1510 میں مرو کے قریب دائر آباد میں شیبانی خان اور شاہ اسماعیل میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شیبانی خان مارا گیا اور شاہ اسماعیل آگے بڑھا اور خراسان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت اس کی طاقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ شاہ اسماعیل کو اس کی فتوحات نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے ایک عثمانی شہزادے مراد کو نہ صرف پناہ دی بلکہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کو تخت سے اتار کر شہزادہ مراد کو اس کی جگہ تخت پر بٹھانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ سلطان سلیم اول کو جب شاہ اسماعیل کی اس سازش کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے شاہ اسماعیل سے جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 23 اگست 1514 کو عثمانی ترکوں اور صفوی ایرانیوں کے درمیان چلدران کے مقام پر زبردست جنگ ہوئی، جسے جنگ چلدران بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی افواج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ جبکہ ایرانیوں کی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ عثمانی افواج کے پاس توپیں بھی تھیں اور عثمانیوں نے توپوں سے ایرانیوں پر گولے برسانے شروع کر دیے، جس سے ایرانیوں کا کافی زیادہ نقصان ہوا اور بہت سے ایرانی سپاہی جان گنوا بیٹھے، اور شاہ اسماعیل بھی زخمی ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل کو شکست دی اور اناطولیہ کا مشرقی حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، چلدرار کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد شاہ اسماعیل نے ناقابل تسخیر ہونے کی چمک کھو دی اور آہستہ آہستہ شراب نوشی میں پڑ گیا۔ وہ اپنے محل میں رہنے لگا اور اس نے فوجی مہم میں حصہ لینا بھی چھوڑ دیا اور ریاست کے امور سے بھی دستبردار ہو گیا۔ شاہ اسماعیل 23 مئی 1524 کو 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کو اردبیل میں دفنایا گیا۔ شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا طہماسپ تخت نشین ہوا
تو اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ تہماسپ صفوی سلطنت کے دوسرے بادشاہ یا شاہ تھے۔ تہماسپ کا دور بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ 1525 تا 1540 تک خراسان ازبکوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا۔ اس مدت میں شیبانی خان کے بیٹے جنید خان نے بھی حملے کیے۔ ان حملوں سے ہرات اور مشہد وغیرہ کو بہت نقصان پہنچا۔ مغرب میں عراق کو ترکوں نے ایرانیوں سے چھین لیا۔ اس تمام صورتحال کے باوجود تہماسپ نے ایران میں امن و امان قائم رکھا۔ آپ 14 مئی 1576 کو فوت ہوئے۔ ناظرین، تہماسپ ان مسلمان حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 50 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔